السلام علیکم، میں ہوں سید منور علی اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دنیا میں بہت سارے لوگ تنہا پیدا ہوتے ہیں اور پھر ان کی زندگی بھی تنہائی کا شکار رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ سڑکوں پہ، کہیں فٹ پاتھ پہ، وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اپنے آپ میں مگن ہوتے ہیں، کسی کو پریشان نہیں کر رہے ہوتے، نہ ان سے کوئی بات کرتا ہے نہ وہ کسی سے بات کرتے ہیں۔ اور وہ کسی سے بات کرتے بھی ہیں تو ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہمیں وہ نظر نہیں آتے، اور وہ ہاتھ بھی ہلا رہے ہوتے ہیں، پیر بھی ہلا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ لوگ جو ہیں اتنے زور سے باتیں کرتے ہیں اور لوگ ان کو پاگل کہتے ہیں، وہ گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے۔ دوسرے پاگل اس ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ وہ ٹریفک کنٹرول کرنے لگتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدے میں ہوگی آپ کے بات۔ تو یہ بہت مشکل ایک کام ہوتا ہے جو ہر آدمی نہیں کر سکتا، لیکن جو پاگل کہلاتے ہیں، تنہا رہتے ہیں، کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، لیکن وہ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی نہیں بیٹھتا اور نہ وہ کسی کے پاس بیٹھتے، وہ اپنی بات کسی سے نہیں کہتے، نہ کوئی ان سے بات کرتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا پیدل دور تک جا رہے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ ان کو پہنچا ہوا انسان سمجھتے ہیں اور اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی زبردستی ان کو چائے پلا رہا ہوتا ہے، کوئی زبردستی ان کو بسکٹ کھلا رہا ہوتا ہے، کوئی سٹے کے نمبر پوچھ رہا ہوتا ہے، اور کوئی اپنے بارے میں کہ میرا یہ کام کب ہو۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس کو اپنا ہوش نہ ہو وہ دوسروں کے بارے میں کیا بتائے گا، لیکن چونکہ ہمارے یہاں ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے، ہم اس کو پاگل نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں بابا، یہ بابا ہے۔ اور وہ بابا جس کو اپنے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا، وہ دنیا کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا، تمہارے ساتھ ایسا، یہ نمبر لگانا سٹے کا، تم یہ نمبر لگانا سٹے کا، اور ظاہر 100 نمبر ہیں، 100 میں سے ایک تو آئے گا نا، تو وہ جو 100 لوگ اس کے پاس آتے ہیں اس میں سے ایک نمبر جس کا بھی لگ جاتا ہے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، خوشی سے چیختا چلاتا اچھلتا کودتا اس شخص کے پاس آ جاتا ہے جس کو ہم پاگل بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہی الگ تھلگ ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے نصیب لے کر پیدا ہوتے ہیں تو وہ بیچارے اکیلے رہتے ہیں، اور اکیلے ہی، حالانکہ ان کے سب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بچے بھی ہوتے ہیں، بیوی بھی ہوتی ہے، گھر بھی ہوتا ہے، اور وہ کہیں جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تنہائی کا شکار ہوتے ہیں۔ جیل میں لوگوں کو جب ڈالا جاتا ہے تو بعض لوگوں کو قید تنہائی ہوتی ہے، وہ تنہا رہتے ہیں، ان کو اکیلے کا ایک ہوتا ہے سزا، اور وہ اکیلے اس میں رہتے ہیں، کسی کے ساتھ ان کا ملنا جلنا نہیں ہوتا۔ ایسی ہی زندگی میں کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو تنہا رہتے ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن سامنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اس کو کسی نہ کسی طرح اس کی انسلٹ کرنا، اگنور کرنا، ریفیوز کرنا، اس کو کسی نہ کسی طرح، وہ خود سوچتا ہے کہ یار کوئی خامی ہے، کوئی خرابی ہے، جو لوگ مجھ سے کٹتے ہیں، کٹ رہے ہیں، الگ ہوئے ہیں، تھلگ ہیں۔ تو اس طرح بھی ہو رہا ہے لوگوں معاشرے میں، اور اس کے لیے کچھ لوگ اس کو نفسیاتی مریض بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ پاگل تو نہیں ہے لیکن وہ نفسیاتی مریض ہو گیا، پیدل پہ اس کے ساتھ ایک ہی طرح کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، ایک ہی طرح کا اس کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں۔ آخر کب تک؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ اور حالانکہ اس کا زیادہ اثر ہونا چاہیے گھر میں سب کے اوپر، لیکن اس کے جو ہے وہ کسی پہ اثر نہیں، سب الگ الگ، تنہا، لوگ خوش بھی ہیں اپنے طور پہ، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، اوڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں معاشرے میں اس وقت، وہ فرسٹریشن کا شکار ہے، تنہائی کا شکار ہے، اکیلے پن کا شکار ہے، اور پتہ اس کی کیا وجہ ہے، کیا ایسا یہ ٹی وی کے ڈرامے ہیں اس میں جو سب کچھ دکھا رہے ہیں، عجیب عجیب باتیں، عجیب عجیب، وہ گھروں کا ماحول نہیں ہے، گھروں میں ایسا نہیں ہوتا، کسی کے گھر میں بھی نہیں ہوتا، لیکن ڈرامے میں ہوتا۔ وہ جو عورتیں ہوتی ہیں چھوٹے دماغ کی، کم پڑھی لکھی، یا جن کی معلومات کم ہوتی ہے، وہ اس کا بڑا اثر لیتی، وہ جو اپنے ڈرامے میں دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ لاگو کرتی ہیں اپنے گھر میں، وہ سب چیزیں اسی طرح سے وہ رہتی ہیں، اسی طرح رہنا چاہتی ہیں۔ شوہر سے نہیں بات کر رہی ہیں، لیکن جو باہر گیٹ پہ آ رہا ہے اس سے بات کر رہی ہیں، جو گلی میں مل جائے اس سے بات کر رہی ہیں، اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ تو لیکن وہ جو میاں ہے گھر میں، شوہر ہے، ہسبینڈ ہے، سربراہ ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، وہ ایک کمرے میں وہ رہ رہا ہے، ایک کمرے میں وہ رہ رہی ہے، ایک گلی سے وہ گزر رہا ہے، گلی سے۔ تو یا تو ایسے ڈرامے بند کر دیے جائیں جو لوگوں کی نجی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں، یا یہ ہے کہ پھر جو معاملات چل رہے ہیں اس کو اور ہوا دینی چاہیے تاکہ یہ ایک گھر کا میں معاملہ ہے دوسرے گھر میں ہو۔
پہلے انڈیا کے ڈراموں کے بارے میں ہوتی تھی وہ صاحب یہ جو ڈرامہ ہے اس کو بند ہو، اور بڑا خواتین بڑا اس پہ اثر لیتی تھیں، ساڑی پہن رہی ہیں تو ویسے ہی شادی میں جا رہی ہیں کپڑے پہن کے، زیور میک اپ سب وہی اسی طرح کا اسٹائل، حالانکہ وہ غیر مسلم تھے ڈرامے والے یا ڈرامے کے لوگ، اور یہ مسلم، لیکن وہاں اس کا بھی کوئی وہ نہیں۔ ایسے حالات کر دیے ہیں کہ لوگوں کو اپنی زندگی جو ہے وہ اس سے بہت مایوس ہے کہ یار کیا فائدہ ایسے زندہ رہنے کا، کیا فائدہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کا۔ اور جب وہ باہر نکلتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں جلتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے وہ گھر کا ماحول جو ہے وہ بھول جاتے، تو ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، بول بھی رہے ہوتے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کو خود بھی اپنے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ کہ میں وہاں اداس رہتا ہوں اور اکیلا رہتا ہوں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا یہ، لیکن یہاں جب باہر آدمی آ رہا ہے تو اس کو جو لوگ مل رہے ہیں اس سے وہ خوش ہے، ٹائم دے رہا ہے، بہت اچھا لوگ اس سے باتیں بھی کر رہے ہیں، ذہن اس کا فریش ہو جاتا ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آؤ یار آؤٹنگ کے لیے، آؤ یار باہر کہیں چلتے ہیں کسی سے، میرا خیال ہے وہ اسی لیے آؤٹنگ ہوتی ہوگی کہ وہ باہر جا کے وہ اپنی فکر، اپنی پریشانی، اپنی جو وہ ٹینشن ہے وہ اس سے نکل جاتے ہیں باہر، وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی کتنی انسلٹ ہوتی ہے، ان کو کتنا ریفیوز کرتے ہیں لوگ، ان کو کتنا اگنور کرتے ہیں، حالانکہ کوئی اگنور کرنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا وہ اگر آدمی اس کے جواب میں ہاتھ اٹھا لے، ڈنڈا اٹھا لے اور صحیح سے ان کی پٹائیاں کر دے پکڑ کے، تو وہ ساری فرسٹریشن ختم ہو جائے گی، وہ سب جو اکڑ رہی ہے عورت اس کی، یا بدتمیزی کر رہی ہے یا اس کو ٹارچر کر رہی ہے، کبھی کسی بہانے کبھی کسی بہانے، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح، وہ سب ختم ہو جائے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی ایسا نہ کرے، ورنہ عموماً تو گھروں میں یہی دیکھا ہے کہ تشدد ہو رہا ہے، کہ یہ بہت مار رہے ہیں، عورت کو بہت مارتے ہیں، عورت کا یہ کرتے ہیں، عورت کا وہ سماجی تنظیمیں نکل جاتی ہیں کہ یہ وہ عورتوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، یہ قانون اور وہ قانون۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی اگر پاگل ہو رہا ہے وہ کم سے کم پاگل ہونے پہ اپنی بیوی کو نہیں کوٹے گا، اس کی بیوی ہے، وہ اس کو پسند کرتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسا ہے کہ ضرور کرتے ہیں ایسا کام، اور اکثر جو ہے معاملات کیسز وہ یہ آتے ہیں گھروں پہ، تشدد تو تشدد اگر وہ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ وہ اگر گالیاں دے رہا ہے، گالی نہیں تو بھائی تم نے اس کو کچھ بگاڑا، کوئی تمہیں مار نہیں رہا ہے تو وہ اپنی فرسٹریشن کو گالیاں دے کے نکال کے چپ ہو جاتا، خوش کرو یار ایسے نہیں ایسے سے، حالانکہ گالی دینے سے اسی آدمی کا زبان خراب ہو رہی ہے، رویہ خراب ہو رہا ہے۔ لیکن وہ کوئی اس سے یہ پوچھے تو پاگل ہے کیا، کیوں دے رہا گالیاں؟ تو وہ کہے گا جی اس نے ایسا کیا تو میں اس کو مار نہیں سکا، اس کو مارا نہیں میں نے، تو میں اس کو جو ہے وہ گالیاں دے کے اپنے آپ کو وہ سکون کر لیتا ہے کہ جی بس میں نے گالی دے دی تو ایسے جیسے میں نے گولی مار دی، تو وہ پھر سکون ہو جاتا ہے۔ لیکن گھر کا ماحول جو ہے خراب کرنے میں میرا اپنا خیال ہے وہ عورت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر عورت نہ چاہے تو گھر کا ماحول خراب نہیں ہوگا، بچے بھی فرما بردار ہوں گے اور وہ اپنے باپ کا بھی خیال کریں گے، اور وہ عورت بھی، چونکہ وہ عورت بار بار یہ کہتی ہے دیکھ لیں ابھی آ جائیں ابا تمہارے شکایت کرتی ہوں، ابھی آ جائیں ابا شکایت کرتی ہوں، تو صحیح کر دیں گے، وہ یوں کر دیں گے، حالانکہ نہ وہ کر رہے ہیں صحیح اور نہ وہ اس سے شکایت کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک تنبیہ کرنے کے لیے، ایک تھوڑا سا اس کو ہدایت کے لیے کہ بچہ جو ہے وہ ذرا آپے میں رہے، آپے سے باہر نہ ہو۔ لیکن جب وہ خود ہی آپے میں نہیں ہے عورت تو بچے کے آپے میں ہوں گے۔ یہ مختلف گھروں کی مختلف کہانیاں ہیں، لیکن میرا اپنا ایک خیال ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، کہ گھر کے ماحول کو خراب کرنے میں یا وہ کرنے میں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر عورت چاہے تو گھر کو گلے گلزار بنا سکتی ہے، ہر آدمی خوش و خرم ہو سکتا ہے، لیکن اس کی انا، اس کی گڑبڑ، اس کی ترم خانی، وہ عورت ہے لیکن مرد بنی ہوئی، میں وہ ہوں مرد، میں جو چاہوں وہ کروں، اور ہو سکتا ہے اس کی اور بھی کوئی وجہ ہو سکتا ہے آدمی بیمار ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے وہ سب کام نہ کر سکتا ہو جو اسے کرنے چاہیے، کہ صاحب وہ جائے مارکیٹ سے سودا بھی لائے اور لا کے وہ، کیا ہو سکتا ہے اس کی جاب نہ ہو،
یہ بھی بات ہو سکتی ہے، وہ اس کے پاس میں وسائل نہ ہو کہ وہ از خود یہ کام کرے۔ اور میں نے یہی سنا، میں نے کئی مردوں سے پوچھا، معلومات کی، اور وہ بڑے ٹینس رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا ایسے ہو گیا یار، ایسے ہوا، یہ ہوا۔ تو عورت جو ہے وہ گھر کو سدھار بھی سکتی ہے، اچھا بھی کر سکتی ہے، اس کو برباد بھی کر سکتی ہے۔ کوئی اور آدمی طلاق دے دیتا ہے کہ جا، ذرا سے دیر میں اس نے ایک ہی جملہ 3 دفعہ کہہ دیا، قصہ ختم ہو گیا، تو نقصان تو سب کا ہوا نا، بچوں کا بھی، اس آدمی کا بھی، اس عورت کا بھی، گھر تباہ ہو گیا۔ وہ کہتی ہے میں تو ایسے ہی کروں گی، حالانکہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ میاں میرا کتنا پریشان ہے، یا میں اس کو ایسا ٹارچر کرتی ہوں، ٹینشن دیتی ہوں، لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتی۔ وہ کہتی ہے نہیں میں ایسے ہی کروں گی۔ تو وہ اس کو سمجھتے ہوتی نا کہ بھئی یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، لیکن وہ کہتی ہے نہیں میں تو ایسے ہی کروں گی۔ اور وہ اس طرح کر کے ٹینشن دیتی ہے، برا بھلا اندر ہی اندر وہ آدمی اپنے آپ کو کوس رہا ہوتا ہے۔ باہر جاتا ہے تو چونکہ گھر سے ہی وہ گیا ہے ٹینشن میں، تو باہر جا کے بھی بھڑ رہا ہوتا ہے، ہر آدمی سے لڑ رہا ہوتا ہے، خواہ مخواہ بھی لڑ رہا ہوتا ہے، وہ خوش نہیں ہوتا۔ اب وہ گھر سے ٹینشن میں جائے گا تو کیا خوش ہوگا؟ کسی جگہ تو اس کو مطلب کوئی سکون ملے، کوئی اچھی بات ہو، کوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو بیمار تو ہو سکتا ہے، بیمار سب لوگ ہوتے ہیں، اور کبھی صحیح بھی ہو جاتے ہیں، کبھی بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو عورت اگر کمپرومائز کرے کہ یار کیا کریں، بیمار ہے، اس کا علاج ہو، یہ دوا کھائے، یہ تو ہو سکتا ہے وہ آدمی صحیح ہو جائے، ہے نا۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہاں اس کے ساتھ اور سلسلے ایسے شروع ہو جاتے ہیں، اور ٹارچر، اور وہ جو ہے آدمی اگر صحیح بھی ہو رہا ہوتا ہے کسی وقت تو صحیح نہیں ہوتا، پھر وہ واقعی وہی پاگل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، اور یا وہ بس اسٹاپ پہ کھڑے ہو کے ٹریفک کو کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ تو اس طرح وہ کہتے ہیں نا دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، ہم بھی کبھی پاگل ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے۔ تو یہ لیکن وہ یاد آ گیا مجھے شعر، تو میں نے بتایا آپ کو کہ یہ اکثر و بیشتر جو ہے گھر کو اگر صحیح رکھنا ہے تو اس کی ذمہ داری اس عورت کی ہوتی ہے جو اس گھر کی مالکہ ہوتی ہے، وہ اس عورت کی ہوتی ہے جو اس گھر میں کھانا بھی پکا رہی ہے، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے، کپڑے بھی دھو رہی ہے، گھر بھی صاف رکھ رہی ہے۔ تو بہت سارے کام ہوتے ہیں اس عورت کے۔ آج کل تو عورتوں کے کام بہت بڑھ گئے ہیں کہ وہ نوکری پہ بھی جا رہی ہوتی ہیں، وہاں جا کے 8 گھنٹے کام بھی کرتی ہیں، راستے میں سفر بس میں کرتے آ رہی ہیں، لوگ چھیڑ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں، دفتر میں بھی جو وہاں کے آدمی ہیں کام کرنے والے کولیگ وہ عاشقی معشوقی کر رہے ہیں، وہ حرام کا مال سمجھ رہے ہیں۔ اب وہ عورت کیا کرے، اسے گھر چلانا ہوتا ہے، تو وہ ان سب کی بدماشیوں کو جو ہے برداشت کرتی ہے۔ بس میں جا رہی ہے، چھیڑ رہے ہیں لوگ، بس سے پہلے جا رہی ہے تو پریشان کر رہے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے شاید میری قسمت میں ایسا ہی ہے، کیونکہ میں عورت ہوں، اس لیے ہر آدمی مجھے حرام کا مال سمجھتا ہے اور لوٹ کا مال سمجھتا ہے، حالانکہ میں کسی کی بیوی ہوں، کسی کی بہن ہوں، کسی کی بیٹی ہوں، اور میں مجبوری میں گھر سے نکلی ہوں جاب کرنے، کام کرنے، ملازمت کرنے۔ تو یہاں جو مالک ہے اس سے لے کے وہاں جو دفتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑا ہوا کوئی وہ ہے مال، جو چاہے اٹھا لے، جو چاہے استعمال کر لے۔ خیر یہ بری بات ہے، لیکن ماحول میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اس وقت ایسے ہی چل رہا ہے۔ وہ عورتیں جو گھروں میں رہتی ہیں، باہر نہیں نکلتی، وہ سیف رہتی ہیں ایسے لوگوں سے، ایسے خراب لوگوں سے، حالانکہ قانون بنتے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا جا رہا ہے، لیکن جتنے قانون بن رہے ہیں، جتنے لوگ، اتنے ہی زیادہ بدماش ہوتے جا رہے ہیں، اتنے ہی زیادہ وائلیشن ہو رہی ہے معاشرے میں اور خواتین کی
اور ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور وہ زیادہ تر وہ میں تو سمجھتا ہوں قانون ہوتے ہیں، ہوں گے، لیکن اس پہ عمل درآمد کب ہوتا ہے؟ امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ اور یہ عورتیں چاہے وہ بینک میں کام کرتی ہوں، چاہے وہ اسکولوں میں پڑھاتی ہوں، اور کتنا اچھا پیشہ ہے اسکول کا، ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ کتنا اعلیٰ قسم کا شعبہ ہے اس میں جو لوگ، لیکن ان بچیوں کے ساتھ، ان لڑکیوں کے ساتھ، ان ٹیچروں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہے معاشرے کا۔ ہر آدمی جو ہے وہ ان پہ آوازیں کستا ہے، وہ پتہ نہیں کب یہ لوگ سدھریں گے، کب بدلیں گے، کب ان کا رویہ صحیح ہوگا۔ خیر بہرحال ہمارے معاشرے کا ایک ایسا وہ ہے ایک رویہ، اس کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے، ڈسکس کرنا چاہیے، اور اس طرح سے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کے گھر خوش و خرم رہیں، لوگ ایک دوسرے کے دکھ تکلیف کو سمجھیں، محسوس کریں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے اس کے درد اور جو تکلیف ہے اس کو سنیں، پوچھیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ جب کوئی کسی کے ساتھ بیٹھے گا ہی نہیں، بات چیت ہی نہیں کرے گا، تو کیسے ہوگا یہ معاملہ؟ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے پوری دنیا میں خوب جنگیں ہوتی ہیں، ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں آج ہی آؤ ٹیبل پہ بیٹھو، پھر وہ مسئلہ جو ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کیا جاتا ہے۔ اگر یہی سب کچھ پہلے حل کر لیتے تو وہ جنگ سے بچ جاتے، ہے نا، لوگ مرنے سے بچ جاتے، کیونکہ جنگ تو جب بھی ہوتی ہے تو اس میں نقصان ہوتا ہے، جو اعلیٰ دماغ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور جنگ کی نظر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جب اتنا اپنا نقصان کر لیتے ہیں تو پھر ان کو خیال آتا ہے کہ نہیں بھائی اب ایسا ہے کہ کافی لوگ مر گئے، اب جو ہے بیٹھ کے صلح کر لیتا ہے، بات چیت کر لیتا ہے، پھر وہ بات چیت کرتے ہیں، پھر صلح کرتے ہیں، چاہے وہ جنگ عظیم 1 ہو 2 ہو، اور اب سن رہے ہیں تیسری کا بھی کوئی سلسلہ ہے۔ بہرحال اس طرح وہ ہے، لیکن انسان کو جو ہے وہ سمجھ سے کام لینا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے، ایک دوسرے کی تعظیم یا عزت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا دکھ درد کو سمجھنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر دکھ تکلیفیں کم ہو جائیں گی، پریشانیاں کم ہو جائیں گی، لوگ پاگل ہونا کم ہو جائیں گے، ان کا جو پاگل ہوتے ہیں وہ پریشانیاں کم ہو جائیں گی، طلاقیں کم ہو جائیں گی، خلا کم ہو جائیں گے۔ سٹی کوڈ جائیں آپ دیکھیں کیسی طلاقیں لینے لوگ دے کے آ رہے ہیں، اور کیسے خلا ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب ان کی میٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے، کورٹ ان کو کہتی ہے کہ جاؤ بیٹھو ملو اپنے میاں سے یا بچوں سے، پھر وہ ایک بچہ ادھر کھینچ رہا ہوتا ہے ماں کی طرف، ایک ابا کی طرف، وہ بڑی ایک تکلیف دہ ماحول ہوتا ہے۔ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں، 2 سال 3 سال، پھر وہ باپ کھلونے لے کر آ رہا ہے ان کے لیے، اور یہ جب وہ گھر پہ تھے تو ان لوگوں کا کھلونے نہیں لاتا تھا، لیکن اب اس کا احساس ہو رہا ہے، قدر ہو رہی ہے، اور بعض عورتیں تو کمپرومائز کر لیتی ہیں کہ چلو وہی چھوڑو، ہو گیا زندگی ہے، صحیح رہنا ہے، یہ کہ بعض جو ہوتے ہیں وہ پتھر پہ لکیر ہو کے نہیں میں تو ایسے ہی کروں گی، تو وہ پھر گھر ان کا اجڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ عورتوں کی بھی کمی نہیں ہے باہر، ایک تو نہ صحیح اور صحیح اور نہ صحیح اور صحیح، بہت عورتیں، چونکہ طلاقیں ہوں گی، خلا ہوں گے، تو پھر لوگ تو عورتیں باہر ہوں گی نا، پھر بس یہ ہے وہ سیکنڈ ہینڈ عورت کہلاتی ہے، اور آدمی بھی سیکنڈ ہینڈ ہو جاتا ہے۔ تو وہ میں سمجھتا کہ میرے اس آج کے جو وہ ہے ٹاپک، یہ ہے ہی سیکنڈ ہینڈ، مرد اور عورت دونوں سیکنڈ ہینڈ، کوئی سیکنڈ ہینڈ ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ، کیونکہ وہ برداشت نہیں ہے، اور وہ یا بختیار صاحب تھے، ایسی ایک نیلوفر بختیار تھیں، وہ تھیں وفاقی منسٹر پرویز مشرف کے دور میں، انہوں نے ایک NGO بنائی تھی، اور اس NGO کا نام انہوں نے برداشت رکھا تھا، تو میں نے کافی خبریں اپنے ان کی چھاپی تھیں، اور ان سے میں ملا تھا،
اور ان سے کئی دفعہ ملاقات ہوئی، پھر وہ اور کسی بڑے عہدے پہ آ گئی ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ الیکشن اپنا جو ریزائن دے دیا تھا وہاں، چونکہ وہاں وہ ایک تصویر چھپی تھی ان کی کسی چھاتا بردار جو ان کا انسٹرکٹر تھا، وہ سکھا رہا تھا ان کو کہ پیراشوٹ سے کیسے اترتے ہیں کیا، تو کچھ لوگوں نے دیکھا اور اس پہ ان کے پیچھے پڑ گئے، اور اس قدر پیچھے پڑ گئے کہ انہیں اس سے وزارت سے استعفیٰ دینا پڑا۔ تو میں نے ان سے پوچھا میم کیا وجہ تھی، کیا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگی بھائی میں تو بہت چھپتی ہوں، اب کسی سے ملتی بھی نہیں ہوں، بہت کم میرا ملنا جلنا ہوتا ہے، اب چونکہ عورت ہوں، اور وہ اس طرح سے ایک سین تھا، ایک تصویر تھی جو ایک بڑے اخبار میں چھپ گئی تھی، تو بہت سارے جو ہمارے یہاں قدامت پسند ہیں تو وہ پیچھے پڑ گئے، تو پھر میں کیا کرتی، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور میں نے ایک این جی او بنائی ہے، اس کا نام برداشت رکھا ہے، اس لیے کہ انسان میں جب برداشت کا مادہ ختم ہو جائے تو پھر خرابیاں بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اگر اس کے ساتھ کوئی خامی ہے اس میں، یا کوئی اس کے ساتھ زیادتی غلط ہو بھی رہا ہے، کسی بھی طرف سے ہو رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو برداشت کر لے۔ اگر برداشت کرے گا یا کرے گی تو بہت ساری مشکلات سے، مسائل سے وہ بچ سکتا ہے۔